نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق روزوں کے بارے میں ہے۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وجہ بتائی ہمیں کیوں روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس سے توقع کیا ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی حکمت بھی بتا دی کہ کیوں مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں، کہ جس سے انسانوں کی تربیت ہوگی، مسلمانوں کی تربیت ہوگی، ان کے اندر تقویٰ آئے گا، اللہ کا احساس ان کے اندر بیدار ہوگا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ احساس ہوتا ہے جو انسان کو ہر وقت ہر لمحے ایک مسلمان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کے پاس مجھے ایک دن جانا ہے، اور وہ میرے معاملات کا، میرے جو بھی اعمال ہوں گے اس دنیا میں نے جو کچھ کیا ہوگا مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور میرے نیکیوں کا، میرے اچھے کاموں کا مجھے اللہ تعالیٰ اچھا اجر بھی دے گا، اور میں نے اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو مجھے اس سے پوچھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ والے انسانوں کے پھر چھوٹے چھوٹے نیکیوں سے بہت سے ہماری چھوٹی مسٹیکس، ہمارے چھوٹے گناہ معاف بھی کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کے بڑے گناہوں کا حساب کتاب بھی ہوگا اور اس پر سزا بھی مل سکتی ہے، اور جو فرائض ہے، بیسک 5 فرائض ہیں، ان کا حساب بھی لیا جائے گا کہ ہم نے ان کی پابندی کس طرح سے کی۔ تو یہ احساس جو ہے یہ انسان کا تقویٰ ہے، اور جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے تو اس کا ہر ایک مومن ہر لمحے کبھی بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا، اسے احساس رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے، اور یہ کیوں رمضان میں بڑھ جاتا ہے، رمضان میں اس کی ٹریننگ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے روزے ایسی عبادت ہے جو کہ انسان کسی اور کو نہیں پتہ چلتا، کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں پتہ چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلا بھی ہے، اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر بہت سی حلال چیزوں سے اپنے اوپر اس روزے کے دوران ان کو میں نے حرام کیا ہوا ہے، میں ان سے رکا ہوا ہوں۔ کھانا پینا انسان کے لیے حلال چیز ہے، مگر جب روزے دار روزے میں ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں سے اسے بچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی روزے کی پابندیاں ہیں وہ انسان اپنے اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان جب اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے روزے کے دوران، جو اسے عام حالات میں اس کے لیے حلال ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو گناہ جو کہ ہر وقت حرام ہوتے ہیں، انسان پر گناہ کرنا منع ہے انسان مسلمانوں کو، تو پھر انسان اگر ایک مہینہ اس طرح سے گزارے گا کہ اپنی خواہشات پر اس طرح، اپنی خواہشات نفس پر اتنا کنٹرول رکھے گا کہ اپنے کھانے پینے کی خواہش، اپنی نفسانی خواہش پر اتنا قابو رکھے گا، تو پھر اس کے اندر یہ قوت آ جائے گی، یہ اس کے اندر یہ مضبوطی آ جائے گی کہ وہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچ سکے گا، اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے بچ سکے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور مسافر اور مریض کو روزانہ رکھنے کی رخصت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے،
تو یعنی کہ مریض اور مسافر کے لیے گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ بعد کے دنوں میں پورا کر لیتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ تو ہم مزید اس کے مسائل پڑھتے ہیں۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے، اس کی حدیث میں ہمیں کہاں دلیل ملتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ہمیں روزے کی فضیلت کے بارے میں بے شمار جگہوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن اور حدیث میں ہم اس میں سے کچھ کو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، یہ حدیث ہے، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے اختصار کے لیے یہاں پر حدیث نہیں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، پھر روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے اس کی بھی۔ پھر روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ جو اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اسے اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیں اس میں کچھ ہمیں فائدے کیا نظر آئے اس میں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی اہمیت ہمیں کہاں پتہ چلتی کہ ہر عمل جو ہے بندے کا اس کے لیے ہے، یعنی جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں ہم، نیکی کے اعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہمیں بہت سے اعمال کے بارے میں ثواب بتایا بھی گیا ہے کہ کتنا جو ثواب ہے کس عمل کا۔ لیکن روزے کا جو اجر و ثواب ہے جو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کسی انسان کے چہرے پر نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اور روزے دار اکیلے میں بھی روزے کی پابندی پوری طرح سے کرتا ہے، اپنے ہر جن چیزوں سے منع ہے روزے میں وہ ان سے بچتا ہے، تو یہ سب کچھ چونکہ صرف تقویٰ ہو اس کے دل میں وہی ایسا کرتا ہے کہ انسان اکیلے میں بھی ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب بھی اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ پھر روزہ ڈھال ہے، یعنی کہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی کہ انسان ایک روزہ دار انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور برے انجام سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو روزے کی رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ بڑھتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے،
اور پھر ایک روزوں کے اجر و ثواب کی وجہ سے انسان کے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بندہ آگ سے بچ جاتا ہے۔ روزے میں نہ صرف جو باتوں کی ہمیں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے روکا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فحش گوئی، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی سے لڑنا جھگڑنا، کسی پر تہمت لگانا، یہ چیزیں ویسے بھی گناہ ہے، وہ چیزیں منع ہے، لیکن روزے میں خاص طور سے انسان کو اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور ایسی باتوں سے بچنا ہے جو کہ دوسروں بد اخلاقی اور گالی گلوچ اور دوسروں کو اذیت دینے والی باتیں، بیہودہ کلام، ان سب چیزوں سے انسان کو روزے میں بچنا چاہیے۔ اور جب انسان اس طرح سے کانشیسلی رمضان میں اپنی زبان کا خیال رکھتا ہے، دیکھیں زبان سے گناہ کرنا بہت آسان ہے، اچھے انسان بھی زبان سے بہت دیر نہیں لگتی، کچھ منہ سے بات نکلتے، لیکن جب انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے رمضان میں خاص طور سے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں پر سے بچاتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں بھی اس کے اندر یہ بد اخلاقی کی صفت نکل جاتی ہے اس کے اندر۔ اگر اس کے رمضان سے روزوں سے پہلے اس کے اندر تھی بھی تو ہر کانشیسلی انسان روزے رکھ کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر خود انسان کی اپنی غلطی نہ ہو، بعض اوقات دوسرے لوگ اکساتے ہیں، ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے یا لڑائی کا ماحول ہو جاتا ہے، تو انسان ایسے وقت میں جب کوئی اور زیادتی کر رہا ہے، کوئی اور لڑائی کرنا چاہتا ہے، تب بھی وہ یہ کہہ کر ہٹ جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر اب یہ بات سمجھنا ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان روزے میں اپنے مسواک نہ کرے، اپنے منہ کی صفائی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے دوران کئی بار مسواک کرتے تھے اور اپنے منہ کو صاف رکھتے تھے، کیونکہ انسان کے منہ سے بدبو آنا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال ہوتا ہے کہ میرے منہ کی بدبو سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن جو روزوں کی کثرت کرنے والا ہے اس کے منہ سے مشک کی طرح خوشبو ہو، اس کے منہ سے نکلے، تو یہ پاسبل ہے، لیکن انسان کا اس سے بالکل یہ نہیں سمجھنا ہے کہ انسان کو اپنے منہ کی بدبو کی پرواہ نہیں کرنی روزے میں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ایک مومن کے لیے اچھی نہیں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو یہ روزہ داروں کو اس سے بلایا جائے گا، جنت کے اس دروازے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں بھی کئی فائدے ہیں۔ دیکھیں جنت کے دروازے کھلے ہونا اور جہنم کے دروازے بند ہونا، واللہ عالم، ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ چونکہ شیاطین بڑے سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا تجربہ جو بھی باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں تھکا سکتے ہیں، حالانکہ روزہ ہوتا ہے، بھوکے ہوتے ہیں سارے دن کے، لیکن ایک ہمت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور انسان بڑھ بڑھ کے نیکی کے کام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے اندر یہ آسانیاں ہے کہ ہمیں ہمارا نفس نہیں اکساتا، سستی نہیں دلاتا، اور شیطان ہم کو وسوسے کر کے ہمیں نیکیوں سے نہیں روکتا اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مطلب ہو سکتا ہے، ایک مطلب ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ جنت میں جانا آسان ہے۔ آج رمضان میں انسان کے لیے جنت میں جانے والے کام کرنا آسان ہے، چونکہ تو وہ انسان جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کی طرف آتا ہے۔ دیکھیں انسان
اپنے ہر زندگی کے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے اعمال سے یا تو انسان جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یا جنت کی طرف۔ تو جب جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں تو، اور پھر ایک منادی ہمیں پکار بھی رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم آسانی سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کر لیتے ہیں۔ روزوں کے علاوہ انسان قرآن پڑھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، دعائیں کثرت سے کرتا ہے، پلس صدقہ خیرات کرتا ہے، تو بہت سے نیکی کے کام ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اس لیے انسان کے لیے جنت پہ راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ دیکھیں اس کے لیے ایک حدیث ہے، حدیث تھوڑی لمبی ہے مگر جو حصہ اس میں ہے اس سے تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش و معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ دیکھیں یہ اب کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ جس بندے کے لیے فرشتے، آپ کو پتہ ہے فرشتے ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنا استطاعت ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا ہی ہے کہ انسان حضرت فرشتوں کی، حضرت جبرائیل کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ روزہ خوروں کو عبرتناک انجام، اس کے بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے جن لوگوں نے استطاعت کے بعد بھی روزے نہیں رکھے ان کو کس طرح سے سزا دی جائے گی جہنم میں۔ پھر رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے روزے فرض ہے۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی پڑے گی، یعنی اس کو کچھ کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ جو روزہ، دیکھیں روزہ ایسی عبادت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ انسان اگر بغیر وجہ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا تو پھر کتنا بھی وہ کفارہ، اس کا پھر کوئی کفارہ اس کے اس گناہ کو نہیں مٹا سکتا۔ اور لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے یہ رخصت رکھی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ اگر چھوڑ رہے تو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر کے جو ثواب کما لے اور اس ذمہ داری کو پورا کر لے۔ پھر مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادات اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک مسلمان رمضان میں راتوں کو جاگتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، وہ عام دنوں میں انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا یہ عبادات کرنا۔ یہ رمضان کی خاص اللہ کی رحمت ہے بندوں پر کہ رمضان میں انسان اس طرح سے عبادات کر سکتا ہے، جس کی نیت ہوتی ہے اس کو توفیق دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رمضان میں کیا چیزیں منع ہیں؟ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں یہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنی ہے۔ جب انسان افطار کے بعد روزہ کھول دینے کے بعد جو بھی پابندیاں تھی اس کی روزے کے لیے، کھانے پینے کی یا بیوی کے قریب جانے کی، وہ ساری پابندیاں روزہ افطار کر لینے سے لے کر صبح صادق تک رمضان کے مہینے میں ان پابندیوں سے انسان مستثنی کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے اور بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ پھر دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری منع ہے۔ دیکھیں دوران اعتکاف، حالانکہ ایک روزہ دار کے لیے بیوی کے پاس جانا رات میں جب روزہ افطار ہو جائے اس سے لے کر صبح صادق تک اجازت ہے، مگر اگر وہ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے تو پھر یہ اس کی ممانعت ہے، دن ہو یا چاہے رات ہو، اس بات کی ممانعت ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ، چاہے تو نہ رکھ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ انسان کو رخصت تو دی اللہ نے کہ رمضان کے روزے سفر میں بعد میں قضا کر لے، اس وقت چھوڑ دے، مگر
اگر سفر آسان ہے اور انسان کو توفیق ہے انسان کو ہمت ہے رکھنے کی تو رکھ لے، لیکن سفر کا روزہ انسان رمضان میں رکھتا ہے تو اگر وہ اس طرح سے نیت کرے کہ اللہ اگر بہت مشکل ہوا تو وہ توڑ دیتا ہے تو وہ پھر اس کی قضا دے دیتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ یعنی حیض اور نفاس والی عورت روزہ تو چھوڑ دیتی ہے اور بعد میں رمضان کے بعد قضا کرتی ہے، مگر اس کو کوئی کفارہ نہیں دینے کا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ان دنوں کا کفارہ دے کے روزے کی قضا سے بچ سکتی ہے، ٹھیک ہے، روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حساب ہے۔ اب دیکھیں دودھ عورت پلاتی ہے بچے کو، اس کے لیے جو میکسیمم وقت ہے شریعت نے دیا ہے وہ 2 سال کی عمر تک ہے، بچے کی 2 سال کی عمر تک عورت پلا سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے اس نے اگر وہ اس دوران روزے اس نے نہیں رکھے تو وہ اس گناہگار نہیں ہوتی، لیکن اس کو ان روزوں کی پھر قضا ہی دینی پڑتی۔ حضرت ابو الزناد رحم اللہ کہتے ہیں کہ اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ ان احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کی قضا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رخصت دی، اللہ نے اپنی بندیوں کو اس کی رخصت دی۔ اچھا، سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، یہ میں نے پہلے بتا دیا۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یعنی دیکھیں اگر انسان بیمار ہے رمضان کے دوران، مگر یہ ایسی بیماری ہے کہ وقتی بیماری ہے، انسان کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اب اس میں اگر وہ روزے چھوڑتا ہے تو وہ اس کو فدیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی قضا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو ایسی بیماری ہے، اسے پتہ ہے کہ بس یہ بیماری سے مجھے اب مرتے وقت تک اس بیماری میں ہوں اور مجھے اس سے چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ صرف فدیہ دے دے اور روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فدیہ جو ہے صرف اسی وقت ہے جب کہ پتہ ہو کہ اب یہ انسان روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر قضا نہیں کر سکے گا، تبھی فدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑھاپا دیکھیں یہ نہیں کہ انسان بس اب 60 سال کا ہوا تو اب کہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مجھے روزے نہیں رکھنے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی استطاعت دیکھے۔ بوڑھا انسان بعض اوقات 90 سال کا انسان بھی روزے رکھتا ہے اور وہ رکھ سکتا ہے، بعض اوقات انسان کو 60 سال کا بھی ہے لیکن روزوں سے اس کو اتنا زیادہ ڈی ہائیڈریشن اور دوسری بیماری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نہیں رکھ پاتا، تو انسان اس میں اپنی استطاعت دیکھے اور اس میں نیت کو خالص رکھے کہ اگر میرے اندر استطاعت ہے تو پھر میں روزے رکھوں، ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے جو اجر و ثواب ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور اس سے انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ ہے، مسکین کے لیے 2 وقت کا کھانا، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اب کیا مسکین کو ہم کس طرح کا کھانا کھلائیں؟ تو جیسا کھانا ہم اپنے گھر میں جو ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ ہے کھانے کا، ہم ویسا کھانا کھلائے تو یہ انشاءاللہ ہمارے کفارہ ہو جاتا ہے، اور اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور رضاعت، دودھ پلانے والی عورت وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے تو لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ دیکھیں عام حالات میں ایک صحت مند انسان روزہ رکھ کے پھر اس کو دن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ توڑ دیتا ہے، کوئی ریزن کے بغیر توڑ دیتا ہے، یہ ریزنز کہ سفر میں صحیح ہے یا جو بھی یہاں پر بتائی گئی ان صورتوں میں تو اگر انسان رکھ لیتا ہے کہ میں کوشش تو کروں نا روزہ رکھنے کی، تو وہ کر سکتا ہے، اور پھر روزہ لگتا ہے کہ نہیں اب اس کے لیے یہ روزہ واقعی میں ان حالات میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ توڑ بھی دیتا ہے، تو کوئی قضا نہیں ہے۔ مگر عام حالات میں ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ جب دل چاہے روزہ توڑ دے۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جاتی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو گویا کہ رمضان کے بعد سے لے کر اگلے سال کے شعبان تک کب یعنی 11 مہینے ہیں اس کے پاس کہ اپنی روزوں کی قضا پوری کر سکتا ہے. لیکن انسان کو بہتر ہے کہ انسان اپنی کوشش سے جلد از جلد ان روزوں کی قضا پوری کر دے، کیونکہ انسان کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. اور یہ روزے جو ہم سے قضا ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے قرض ہے ہم پر. اور اگر انسان اس حالت میں مر جاتا ہے تو وارث کو کہا گیا ہے کہ وہ ان روزوں کو پورا کر لے. تو اس وجہ سے انسان کو خواہش ہونی چاہیے کہ جتنے روزے مس ہوئے اس کو جلد از جلد پورے کر لے. فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں کی طرح جائز ہے. یعنی کہ رمضان ختم ہوا پھر وہ صحت مند انسان ہے، اب سفر میں نہیں ہے، تو لگاتار کر کے بھی اپنے روزے پورے کر لے تو اب بھی جائز ہے. اور ایک روزہ رکھا پھر کچھ دن کے بعد ایک اور رکھا، اس طرح بھی جائز ہے. مرنے والے کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث کی طرف سے قضا روزے رکھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب دیکھیں اس کو کیسے سمجھے. ایک انسان اگر روزے رکھتا تھا باقاعدہ اور پھر وہ رمضان میں کچھ بیمار ہوا اور رمضان کے بعد وہ صحت مند بھی ہو گیا، باقی روزے بھی رکھے اس نے، اب وہ روزے اس کے بیچ کے جو کچھ روزے چھوٹ گئے تھے اس کے بعد رمضان اس کی قضا پوری کرنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وارث روزے رکھ لے. مگر ایک انسان زندگی میں کہیں رکھتا بھی نہیں تھا، بہت سے روزے اس نے چھوڑ دیے بغیر کوئی بڑی شرعی ریزن کے، تو پھر ایسے میں جو وہ انسان کی غفلت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن اگر کچھ روزے ہیں تو وارثوں کو چاہیے کہ اپنے وارث جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے یہ احسان کرے، اس پر صدقہ کرے کہ اپنے ان کے روزے ان کی نیت سے روزے رکھ کے ان کا یہ قرض پورا کر دے. اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی. اس طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا ہے، بادل ہے، کہ اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ افطار ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے. وہ 5 منٹ پہلے بھی اس کو الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ روزے کا جو پورا ہونا ہے وہ سورج کے غروب ہونے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسی طرح سحری میں اب اس کی آنکھ دیر سے کھلی ہے، پتہ چلا ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے، فجر کا وقت آ گیا ہے، لیکن کہے چلو کوئی بات نہیں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، میں کچھ کھا لوں، تو اس طرح روزہ نہیں ہوتا اور اس کے ایسے روزے کی قضا دینی پڑتی ہے. بھول چک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. یہ بخاری نے روایت کیا ہے. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. حضرت عامر بن ربی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنے مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، اب دیکھیں مسواک بہترین ہے اور ہمارے سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک اس کا پرپس جو مسواک کا پرپس ہے وہی ٹوتھ پیسٹ کا ہے، تو پھر ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. روزے میں اپنا منہ فریش رکھنا چاہیے انسان کو. پھر گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. لیکن مزی اور منی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، منی وہ ہے جو انسان کے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے تو وہ منی خارج ہوتی ہے، لیکن مزی جو ہے وہ بعض اوقات ایسے بھی خارج ہوتی ہے. بعض لوگوں کو یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو مزی خارج ہو جائے یا احتلام، خواب میں کوئی ایسی بات ہو گئی روزے کی حالت میں کہ اس کو کچھ پانی کا اخراج ہوا تو انسان اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو غیر اختیاری طور پر قے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ انسان اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے قے کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ذائقہ چکھنا جو ہے وہ ایسے کہ زبان پر تھوڑا سا انسان نے لگایا اور دیکھ لیا کہ ذائقہ ٹھیک ہے کھانے کا، تو اور پھر اس کو منہ کو صاف کر لے، اس کو تھوک دے تو انشاءاللہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اپنا انسان کا اپنا ہی تھوک نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوائی ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت عطا رحم اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان کو جنابت لاحق ہوئی یا کوئی ایسی وجہ ہے جس سے شرعی طور پر اس پر غسل واجب ہے، لیکن جب انسان اٹھا اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پہلے غسل کرے پھر سحری کھائے، تو کیا کرے؟ وضو کر کے سحری کھا کر پھر غسل کر لے، ٹھیک ہے، فجر پڑھنے سے پہلے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن کھانا کھانے سے پہلے ایسی حالت میں بہتر ہے کہ انسان وضو کر کے پھر کھانا کھائے، ٹھیک ہے، سحری کھانے سے پہلے۔ اچھا، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ اچھا، روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے۔ پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کپنگ کہتے ہیں اور حجامہ بھی کہتے ہیں۔ تو حجامہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان اپنے جسم سے وہ خون نکلواتا ہے جو کہ وہ صاف خون نہیں ہوتا، جس سے انسان کو مختلف قسم کا جسم میں درد وغیرہ رہتے ہیں، تو اس سے پچھنے لگوائے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے رمضان میں بھی پچھنے لگوائے تھے۔ اچھا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ویسے بھی ناجائز کام ہیں اور گناہ کے کام ہیں، لیکن روزہ میں تو بالکل نہیں کرنا، کیونکہ روزے میں انسان کو ویسے بھی بہت سی حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے، تو یہ حرام چیزوں سے بے شک رکنا سے لازمی ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو، کیونکہ وضو کرنے میں انسان ناک میں پانی چڑھاتا ہے، تو روزے میں ذرا دھیان رکھے کہ اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے پانی۔ روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی جنسی عمل کرے، تو وہ جماع جو ہے اس کا نہ صرف اس کا گناہ کتنا ہے کہ اس پر کفارہ بھی ہے اور اس پر روزے کی قضا بھی ہے، دونوں کام ہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ سارے کس وقت یہ کفارہ ہے؟ جب انسان روزے کی حالت میں جمع کر لے، اپنی بیوی سے جمع کر لے، تو یہ اس کا یہ کفارہ ہے، اور پھر اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف نے روایت لکھا ہے۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر حیض شروع ہوتا ہے تو چاہے روزہ کھولنے میں صرف 10 منٹ 15 منٹ باقی ہے، تو اب عورت کہے کہ میرا تقریباً پورا روزہ ہو چکا ہے، تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اسی لمحے جب کہ اس کا حیض شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کے اس روزے کی قضائی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر صبح میں ہی روزہ نفاس حیض شروع ہو گیا تو اب عورت کہے کہ میں روزہ پورا کر لیتی ہوں،
تو بلا وجہ کا بھوکا رہنا ہے کیونکہ روزہ اس کا ٹوٹ چکا ہے، تو ایسے میں پھر وہ کھائے پیے اور روزے کی قضا بعد میں دے دے۔ نفلی روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب اس میں دیکھیں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، شوال کا پورا مہینہ ہے یہ 6 روزے پورے کرنے کے لیے، چاہے انسان فوراً 6 پورے کر لے یا کچھ روزے چھوڑ کر کچھ روزے کر کے شوال کے پورے ہونے سے پہلے 6 روزے، یعنی کہ یا تو انسان رمضان کے پورے ہوتے ہی مسلسل 6 روزے رکھ لے، یا پھر انسان ایک روزہ چھوڑ کے یا 2 روزے چھوڑ کے ایک روزہ کرتے کرتے شوال کے مہینے میں ہی پورے روزے 6 کر لے۔ لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے قضا روزے بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کے حیض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا اس کو یہ 6 روزے رکھنے چاہیے یا پھر وہ شوال کے پہلے روزے پورے کر لے اور پھر قضا کر دے؟ تو ویسے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قضا پوری کر دینی چاہیے پہلے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے اور وہ قضا روزے اس کے اوپر قرض ہے۔ لیکن انسان اگر اب ایک پورا مہینہ ہے نا، تو انسان یہ دونوں کام کر سکتا ہے ویسے تو، لیکن اگر شوال کے روزے پہلے انسان رکھ لے، اور کیونکہ وہ یہ بھی اجر و ثواب ہے اس کا بڑا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو انسان جو ہے وہ پہلے یہ کر لے اور پھر قضا کر لے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک مہینہ انسان یہ سوچے کہ میرے قرض ہے، وہ روزے مجھے قضا کرنے ضروری ہے، کئی انسان کی زندگی موت کا بھروسہ بھی نہیں ہے، تو اگر پہلے اپنے قضا روزے کر لے اور پھر شوال کے رکھ لے تو میرے خیال سے یہ زیادہ اچھا ہے۔ مگر شوال کے روزے چھوڑ نہ دے، یہ نہیں کہ میں نے قضا روزے شوال میں رکھ لیے تو میرے یہ 6 روزوں کا بھی مقصد پورا ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی رکھنے ضروری ہے اور یہ بھی رکھ سکتا ہے انسان۔ باقاعدگی سے ایام بیض، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں، انسان اگر ایک عادت بنا لے کہ ہر روز ہر مہینے کہ ان تاریخوں میں جب چاند پورا ہوتا ہے تو وہ اپنے 3 روزے رکھ لے تو انشاءاللہ یہ یعنی پورے سال عمر بھر کا، اگر یہ اس کا معمول ہے ہمیشہ، تو اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان عرصے میں ہر ماہ 3 ایام بیض کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں 2 باتیں یہاں پر مزید پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار تھا اور قرآن کے نزول کا دن بھی یہی تھا، اور جمعرات اور سوموار کو اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے ہمارے اعمال لے کر چڑھتے ہیں، تو ہمارے اعمال کو لکھا جاتا ہے لوح محفوظ میں، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہمارے اعمال۔ تو یہ چونکہ اس وقت انسان نیکی کا حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت جو ثواب کا کام ہے، بڑا اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر یوم عرفہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔
تو انسان کو یہ 2 روزے کے پر ہمیشگی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال جس سال ہوا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیونکہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، ہم 10 محرم کے ساتھ ہم ایک اور دن ملا لیا کریں گے، یعنی انسان صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس دنیا سے چلے گئے، آپ اگلے محرم تک آپ نہیں تھے، لیکن ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے تو ہم محرم کے 10ویں اور 9ویں کا روزہ یا محرم کی 10ویں اور 11ویں کا روزہ ملا کے رکھا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ تو نفلی روزہ انسان اگر چاہتا ہے میں سارے سال نفلی روزے رکھوں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک دن رکھے، مگر سارا سال پورا سال روزہ بغیر ناغہ کے رکھنا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحج کا مہینہ برکتوں والا ہے تو اس میں 9 روزے بھی اگر رکھ لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، پسندیدہ ہے۔ ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، یعنی جو ہم نے ایام بیس کے نہیں رکھے، اگر نہیں رکھ سکے اور کسی بھی 3 روزے رکھ لیے کسی بھی مہینے کے دنوں میں تب بھی مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ دیکھیں یہ آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہمیں ان کے یعنی کہ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ ایام بیس کے روزے ہر مہینے رکھنا، پھر یہ آسانی ہے کہ ایام بیس کے نہیں رکھ سکے انسان تو سارے مہینے میں 3 روزے کبھی بھی رکھ لے۔ پھر ہر سوموار اور ہر جمعرات کو نہیں رکھ سکتا انسان تو پہلے مہینے کے پہلا سوموار اور پہلے 2 جمعرات میں روزے رکھ لے تو یہ بھی اجر و ثواب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ یعنی انسان کو رات کو احساس نہیں تھا لیکن صبح اٹھا، ابھی اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کا دل چاہا کہ چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کب تک وہ ایسے کر سکتا ہے؟ نیت انسان کے زوال سے پہلے، یعنی جب سورج بالکل ہمارے سر پر چڑھ جاتا ہے اس سے پہلے اگر اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ ابھی تک میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے آج، تو میں اب روزہ رکھ لیتا ہوں آج کے دن، تو یہ اس کی نیت ہو جائے گی اور اس کا روزہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اس طرح۔ مگر فرضی روزوں میں یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فرض روزے کی ہمیں نیت کب کرنی پڑتی ہے؟ صبح صادق سے پہلے، روزہ باندھنے سے پہلے کرنی پڑتی ہے نیت کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اگر آسانی کا چاہے کے لیے انسان رمضان شروع ہونے سے پہلے نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں سارے رمضان کے روزے رکھوں گا، اب کسی وجہ سے بیچ میں کوئی روزہ مس ہو گیا، نہیں رکھ سکا، تو وہ پھر دوبارہ سے اپنی نیت کرے کہ میں انشاءاللہ باقی روزے پورے کروں گا۔ یہ فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیوں ہے کہ کسی دن رمضان میں انسان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سویا رہ گیا، صبح صادق ہو گئی، سحری بھی مس ہو گئی، تو اب بھی اس کی نیت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے رمضان سے پہلے نیت کر لی تھی پورے مہینے کی۔ تو اگر اس نے پورے مہینے کی نیت نہیں کی ہے تو پھر وہ اس طرح سے فرضی روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فرضی روزے میں صبح صادق سے پہلے انسان کو نیت کرنی پڑتی ہے روزے کی، تو یہ فرق ہے نفلی روزے کی نیت میں اور فرض روزے کی نیت میں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے، یہ ہمارے لیے عید ہے، ہم اس پر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر انسان نے غلطی سے رکھ لیا ہے، پھر بعد میں سے پتہ چلا کہ آج تو عید ہے، یعنی چاند کا پتہ دیر سے چلا اور انسان نے صبح روزہ رکھ لیا تھا اور پھر پتہ چلا کہ آج تو عید ہے، تو وہ روزے کو توڑ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ عید کے دن کا روزہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نفلی روزے میں ہم اگر روزہ کبھی اچانک سے جمعے کا دل چاہے کہ چلو جمعہ ہے ہم روزہ رکھ لیں، یا انسان اپنی عادت بنا لے ہر جمعے کو روزہ رکھنے کی، تو یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جمعے کا دن ہمارے لیے خاص عبادات ہے، جمعے کی جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جمعے کی اہمیت اور جمعے کی خاص عبادات بتا دی گئی ہے، تو اس میں کسی اور عبادت کو اپنی طرف سے خاص بنانا یہ بدعت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جمعے کے دن انسان صرف روزہ نہ رکھے، ہاں اگر
جمعے کے دن اسے رکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو پھر جمعے سے پہلے ایک دن یا جمعے کے بعد ایک دن اس میں جمع کر لے اور 2 روزے ایک ساتھ کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ اب مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کو روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یعنی کوئی بھی سبب کا روزہ تو جمعے کے دن رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی اب کوئی دن ایسا پڑتا ہے کہ اس میں جمعہ آ رہا ہے تو انسان روزے رکھ سکتا ہے، لیکن صرف نفلی روزہ انسان جمعے کے دن خاص نہ کرے۔ اچھا، ہفتہ چونکہ اہل کتاب کا عید کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صرف ہفتے کا بھی انسان خاص نہ کرے کہ صرف ہفتے کے دن ایک روزہ رکھ لے اور نفلی روزہ، تو ہمیں صرف ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہفتے کا روزہ نفلی رکھ رہے ہیں تو پھر یا اتوار کو ساتھ ملا لے یا جمعے کو ساتھ ملا کے 2 روزے رکھ لے۔ اچھا، اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، اس کی مدت 10 یوم ہے۔ اچھا، یہ کیا مطلب اس کا کہ اعتکاف کرنا کسی بھی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اگر کوئی بھی اس کو بالکل چھوڑ دیتے کہ کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا، سارے لوگوں میں سے اعتکاف کا بالکل ایک طریقہ ہی چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس معاشرے میں سے کچھ لوگ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ یہ جو ہے کفایہ، یہ فرض کفایہ سمجھ لیں اس کو، یا ایک کفایہ کی عبادت ہے۔ اچھا، لیکن جو اعتکاف ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، وہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ مسجد میں انسان رکتا ہے اور 10 دن تک رہتا ہے، پھر اعتکاف کی پابندیوں کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اس طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ انسان مسجد میں ہے، فجر کی نماز پڑھی، پھر اعتکاف کی نیت کر لے اور پھر 10 دن تک وہ مسجد میں رہے اور عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے، تو کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو دیکھیے، جو سنت کا اعتکاف ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھی وہ ایک خیمہ لگا لیتی تھی اپنے لیے اور اس میں وہ اپنی عبادت کرتی تھی۔ اب کسی مسجد میں ابھی بھی اگر ایسا اہتمام ہے کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، بالکل الگ تھلگ ہے مردوں سے وہ ایریا، اور اس میں کوئی اختلاط نہیں ہے، تو پھر عورتیں بھی مسجد میں ہی کریں۔ لیکن اگر کسی مسجد میں ایسا اہتمام نہیں ہے، اب کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں بھی اپنا اللہ تعالیٰ کی جم کر عبادت کروں، تو وہ گھر میں کس طرح کرے، گھر کے کسی کونے میں کر لے اور وہ جم کر عبادت کرے، لیکن یہ وہ سنت والا اعتکاف نہیں ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ عورت کو اس کے اجر و ثواب ملے گا کہ وہ گھر میں اپنے دوسری طرف دھیان سے ہٹا کر وہ اعتکاف اپنے کونے میں اپنی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ اور ایسے اعتکاف میں پھر 10 دن کی پابندی نہیں ہے، انسان اپنے لیے کچھ دن کے لیے بھی ایک عورت یہ کر سکتی ہے، اور 1 دن تک بھی کر سکتی ہے، 2 دن بھی کر سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے عبادت کرنا چاہتی ہے تو۔ مگر وہ اس کی پابندیاں، جو اعتکاف جو مسجد کا اعتکاف ہے اس میں جو شرائط ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس اعتکاف میں جو مسجد میں کرتا ہے انسان، تو اس کے لیے دیکھیں، حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامعت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اعتکاف کی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ مسجد سے نکل گئے کہ میں بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں یا جنازے میں کسی کے شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کام ہماری شریعت میں ہمیں بتائے گئے کہ ہمیں یہ کرنے ہیں، بیمار کی مزاج پرسی کرنا اور جنازے میں شریک ہونا، یہ اجر و ثواب کے کام ہیں۔ مگر
اعتکاف کی حالت میں ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکلنا، اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی سے مجامعت کرنا منع ہے، اور بشری تقاضوں کے لیے انسان نکل سکتا ہے، یعنی اگر واش روم وغیرہ باہر ہے تو اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ باہر نہیں جائے وہ۔ اچھا، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہو اتنے دن کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ انسان اگر اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کا مجھے اجر و ثواب دے گا، اور پھر وہ دل میں ایمان سے اخلاص سے اللہ کی طرف دھیان کر کے وہ اگر وہ عبادات کرتا ہے، اس رات کی عبادت اسے مل جاتی ہے، تو پھر اس کے پچھلے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، ایک رات کی عبادت سے انسان سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی انسان کے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے مہربانی ہے اس میں؟ تو انسان ایسی چیزوں، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر، تو اس سے انسان کو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، چونکہ یہ اتنی بڑی اس کا جو ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بندہ اس کی کوشش کرے، تلاش کرے اور اس کو حاصل کرے۔ ظاہری بات ہے، اگر دن بھی بتا دیا جاتا، اب اس میں ایک رات میں انسان جاگ لیتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کو 10 راتوں میں 10 آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو چھپایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی رمضان میں اگر وہ 21ویں رات ہے تو کسی میں وہ 23ویں رات ہے، تو کسی میں 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کی، اور کسی میں 27ویں بھی اور 29ویں۔ تو انسان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پورے عشرے میں وہ جم کے عبادت کرے۔ اگر پوری راتیں نہیں جاگ سکتا 10 راتیں تو طاق راتوں میں جاگے اور اس میں عبادت کرے اور اللہ سے امید کرے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور تلاش کرو سے مقصد یہ کہ انسان امید کے ساتھ ان ساری راتوں میں، ان طاق راتوں میں، اگر ہر رات جاگتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں جاگ سکتا تو ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں وہ جاگ کر عبادت کرے اور اللہ سے امید کرے کہ انشاءاللہ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ رمضان انسان جب باجماعت تراویح عام طور پر انسان عشاء کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، عشاء کے بعد امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہے تراویح، تو اب پوری رات حالانکہ وہ نہیں جاگا ہے، لیکن اسے پوری رات کا جو ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے صحیح مسلم میں نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، اس حدیث کا کیا فائدہ ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی انسان ساری رات کی عبادت کا جو ثواب کما سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ عشاء اور فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہو اور باجماعت نماز ادا کرے۔
اور رمضان کی راتوں میں بھی دیکھیں بعض اوقات انسان اگر عشاء پڑھنے کے لیے گیا اور پھر وہ اس نے تراویح گھر آ کر پڑھی، نماز عشاء کے بعد گھر آ گیا اور تراویح کی نماز گھر میں پڑھی، پھر فجر کے لیے گیا دوبارہ مسجد، تو اسے بھی ساری رات کا جو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرماتے تھے۔ تو یعنی کہ اب دوسری عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل کے علاوہ قرآن کو کثرت سے پڑھنا، یہ رمضان کی دوسری عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان میں آپ عام دنوں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، مگر رمضان میں آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ ليلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا کثرت سے 10 دنوں میں، آخری طاق راتوں میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس دعا کو، کیونکہ یہ خاص دعا اس رات کے لیے بتائی گئی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ شروع کرنے کی جو ہمیں شرعی طریقہ بتایا گیا وہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات بعض علاقوں میں دنیا میں چاند نظر نہیں آتا، یعنی کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن رمضان کا یا کوئی بھی پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اب ایسے میں انسان کیا ان چیزوں پر بھروسہ کر سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں جو ماڈرن طریقوں سے سیٹلائٹ سے چاند کا جو اندازہ لگاتے ہیں کہ چاند اب کس حد تک نکلا ہے، چاند اب کتنا چاند نکل چکا ہے، تو یہ کیا ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو۔ تو دیکھیں چونکہ آج کل کے زمانے میں یہ تحقیقات سے اور سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور جس طرح سے دیکھیں سعودی عرب زیادہ تر لوگ نظر رکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے چاند کا اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو وہ بھی ان آلات کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو علماء اس میں بہت سے علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اگر چاند ہمارے ایریا میں دیکھنے میں مسئلہ ہے تو ہم ان پر اعتبار کر کے ہم شروع کر سکتے ہیں، لیکن اصل طریقہ یہی ہے، زیادہ بہترین یہی ہے کہ انسان اپنے ایریا میں کوشش کرے، لوگ اس ایریا میں کوشش کر کے اس کے لیے خاص لوگ منتخب بھی کیے جاتے ہیں اور وہ چاند کا بتاتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ چاند کا اعلان ہونے کے بعد کہ ہاں چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ اپنے ایریا میں دیکھنا جو ہے وہ سنت کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے جہاں رہتا ہے وہاں کا جو بھی انتظامیہ ہے وہ بتا دے کہ ہاں چاند نظر آیا ہے اور اس کی شہادت دے دی جائے، تو انسان رمضان کا روزہ شروع کرے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، رواہ ترمذی۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی ہم جہاں پر رہتے ہیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزے کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زیادہ بنتی ہو تو زائد دنوں میں روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے، کیونکہ عید کے دن کا روزہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب دیر سے پتہ چلا ہم نے روزہ رکھ لیا ہے لیکن پتہ چلا آج تو عید کا دن ہے، تو انسان پھر
اپنا روزہ توڑ دے، ٹھیک ہے، اور وہ عید کا دن سمجھ لے اس کو۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ سحری کھانے سے میں برکت ہے، انسان کو سحری کھانا چاہیے، کیونکہ سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعا دی ہے ہمارے لیے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور کیوں انسان اس برکت سے اپنے آپ کو محروم رکھے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ انسان جب ہم سحری کرتے ہیں تو روزہ آسانی سے گزر جاتا ہے، اور سحری چھوڑنے سے انسان کے لیے روزہ کبھی مشکل بھی ہوتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہے، روزہ جلدی اور افطار کرنا، روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو روزہ جلدی افطار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا پھر انسان وقت ضائع نہ کرے، روزہ کھول لے، کیونکہ وہ جلدی افطار کہلائے گی کہ روزہ سورج کے غروب ہوتے ہی انسان افطار کر لے۔ مگر یہ نہیں کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا اور 2-4 منٹ پہلے روزہ کھولنے کے یہاں مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سحری دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا آخری عمل یعنی کہ نمازیں، نفلی نمازیں سب پڑھ لینے کے بعد سحری کرے، اور صبح صادق ہونے سے کچھ دیر پہلے سحری کرے، یعنی بہت پہلے سحری کر کے پھر نمازوں کے لیے بیٹھے، پھر صبح صادق ہو تو نیت کرے، ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ سحری جو ہے وہ آخری کرے سحری کو، اور مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب صبح صادق شروع ہو چکی اور وہ بیٹھ کے اپنا کھانا کھا رہا ہے، نہیں، صبح صادق شروع ہوئی تو پھر سحری کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے سحری دیر سے کرنا اور افطار جلدی کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ نماز میں دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ رکھنا، تو یہ ہم کرتے ہیں نماز میں الحمدللہ کہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے جو ہے الٹے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، ابو داؤد روایت ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب اذان ہوئی تو اب یہ نہیں کہ اب تو مجھے پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے اور پھر بھی چھوڑ دے، نہیں، اس وقت اتنا ہے کہ وہ پانی پی لے، پھر روزہ اس کا پورا باندھ لے روزہ۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ افطار شروع اگر اس غروب آفتاب نہیں ہوا ہے تو کچھ منٹوں پہلے بھی انسان روزہ نہیں کھول سکتا۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، چھوارے پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت درجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، رواہ ابو داؤد۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کچھ اور دعا بھی کرتے ہیں افطر تو کر کے، وہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ افطار کرنے والے کا روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے، تو کسی کو روزہ کھلوانا، افطار کروانا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، پورے روزے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے، افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اگر کوئی ہمیں افطار کرواتا ہے، کوئی کسی کو افطار کرائے تو افطار کرنے والا یہ دعا دے اس کو، کروانے والے کو۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا مستحب ہے، عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے،
عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں طاق کھاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کا خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ابن ابی شیبہ سے روایت ہے۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کی کچھ دیر کے بعد سے نماز عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ اقامت ہے، ٹھیک ہے، کوئی اقامت بھی نہیں ہوگی اور نماز بھی اذان بھی نہیں ہوگی۔ عیدین کے نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ دیکھیں جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، لیکن عید میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنا چاہیے۔ اس میں کچھ نمبر کا اختلاف ہے، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ سنت سے ثابت ہے۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، یعنی کہ اگر انسان اشراق پڑھنے کا عادی ہے، چاشت کی نماز پڑھنے کا عادی ہے، تو عید والے دن وہ نمازیں نہ پڑھے اور صرف نماز عید پڑھے۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے، یعنی ایک راستے سے جائے تو دوسرے سے واپس آئے۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہے، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کے بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو خطبوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھے، اس کا خطبہ بھی اٹینڈ کرے، لیکن اگر اس دن صرف ایک دن ایسا عید کا دن جس میں نماز جمعہ کو چھوڑ کر اگر ظہر پڑھ لیتا ہے تو اب بھی درست ہے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے تو روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے، یعنی جب پھر عید ہو جاتی ہے نا تو عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے پھر توڑ دے انسان روزے کو۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ نماز عید کا جو آخری وقت ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے۔ تو اگر انسان کو دیر سے عید کا پتہ چلا تو انسان اگر زوال نہیں ہوا ہے تو انسان نماز پڑھ لے۔ زوال کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت عید کی نماز کا وقت نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے، یعنی گھر میں بھی انسان مجبوری میں پڑھ سکتا ہے۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے۔ تو یہ ہمارا سبق پورا ہوا الحمدللہ۔